اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے ابی تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی نے کہا یا عمر تقویٰ یہ ہے کہ آپ کا دامن خوب کھلا ہو اور ایک پگڈنڈی ہو کہ جس پر سے آپ نے گزرنا ہے وہ تنگ ہو اور اس کے دونوں جانب کانٹوں کے ساتھ جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہیں، تو آدمی جب وہاں سے گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹ لے گا۔ تو فرمایا بس یہ دنیا بھی کانٹوں کی بری ہوئی ہے، یہاں بھی خواہشیں اس قدر ہیں، گناہ اس قدر ہیں اور دل فریب اور دل کش ہیں کہ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ کیا جائے گناہ۔ تو آپ اپنے دامن کو، اپنی تقوی کے دامن کو سمیٹ کر اس کے اندر سے گزر جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ اس جگہ پر تم اتنے بجے موجود ہونے چاہیے تو آپ وہاں موجود ہوں، اور جہاں سے حکم ہو جائے کہ یہاں تم نظر نہیں آنا چاہیے تو آپ اس جگہ پر پائے نہ جائیں۔ اگر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا، اور اگر آپ کو فحش جگہ پر دعوت ہوگی اور آپ وہاں پر نہیں جا رہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، یا صرف قرآن مجید پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ظاہر عبادات ہیں۔ ان عبادات کا جو مغز ہے اور ان عبادات کا جو حاصل ہے، جس کا مول اور بھاؤ روز قیامت آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائیں گے، وہ حاصل اور مول اور بھاؤ یہ ہے کہ آپ خدا کی نافرمانیوں میں کہیں نظر نہیں آنے چاہیے۔ اگر آپ حج پر جا کر کے خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی تسکین کر رہے ہیں تو آپ حج نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف بتایا کہ ان سے کہہ دو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رفث، فسوق اور جدال، تین کام یہ وہاں پر جا کر نہیں کریں گے۔ ایک کھلی بے حیائیاں اور ایک چھپی ہوئی بے حیائیاں اور ایک جھگڑا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب آدمی وہاں پر جاتا ہے تو لازمی طور پر حاجی سے یہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ جیسے فاروق صاحب کا بہت زیادہ تجربہ ہے، میرا بھی الحمدللہ بہت زیادہ تجربہ ہے، اور مجھے اللہ نے 12 سعادت بخشی ہے۔ اس سال میں نہیں جا سکا ہوں کسی وجہ سے، اللہ قبول فرمائے، اگلے سال جائیں گے۔ آپ میرے لیے وہاں پر دعا کیجئے، خداوند عالم مجھے بھی اگلے سال ضرور بلائیں۔ تو یہاں پر آپ کو میں نے یہ بتانا کہ یہاں تو کھلی بدکاریاں ہوتی ہیں اور ان آنکھوں نے دیکھی ہیں، اور جوان لڑکوں کو تو میں لازمی طور پر کہوں گا، اور جوان بہنوں کو بھی، آپ کے لیے وہاں بڑی آزمائش ہوگی۔ خوبصورت ترین عورتیں وہاں پر حرم شریف میں آتی ہیں، اور بد نگاہی کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جو یہاں بد نگاہی کرنے کا اور غلط چیزیں دیکھنے کا، چاہے موبائل پر ہو، سوشل میڈیا پر ہو، یا ویسے ہو، عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ وہیں پہ بھی یہ حرکت دہراتا ہے۔ اور ایسی بہنوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے مرد بعض اوقات ہوتے ہیں، لیکن ادھر اس قسم کے خوبصورت جوان مرد آتے ہیں کہ نگاہیں بہک جاتی ہیں۔ اس لیے پہلی چیز وہاں پر آپ کا نگاہوں کا بہکنا ہے، اپنی نگاہ کو روکنا ہے وہاں پر، اور دوسری چیز اپنے کانوں کو آپ نے روکنا ہے۔ اگر یہ کان نہ آپ کے رکے تو آپ کی یہ بھی تباہی ہے۔ اور تیسری چیز آپ کی اپنی زبان ہے کہ زبان کو بھی آپ نے روکنا ہے۔ اگر آپ وہاں چغلیاں، غیبت، یہ ساری بیٹھی کر رہی ہیں تو واللہ آپ خدا کے ہاں سے گناہ تو سمیٹ کر آئیں گی، گناہ بخشوا کر نہیں آئیں گی۔ میں اپنی بہنوں کو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے جب میں معراج پر گیا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ شوہر کی ناشکریاں، وہاں پر آپ جائیں گی تو بہت سی ناشکر گزاری کے عمل سے گزریں گی۔ جب آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ دلا دیں تو وہ آپ کو روکیں گے۔ حرم شریف کے باہر اور مدینہ شریف کے باہر جو دکانیں ہیں وہ شیاطین کے جال ہیں، وہاں پر خریداری کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے جیسے آدمی کو جس کو کبھی کوئی ضرورت کوئی اتنی خاص نہیں پڑی، میں تو شاپنگ کیے بھی 20-22 سال ہو گئے ہیں، میں تو اب کرتا ہی نہیں ہوں بالکل بھی، تو میرے جیسے آدمی کا بھی دل لپکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور خریداری کر لینی چاہیے۔ بچوں کے لیے لے لیں، کچھ نہیں تو تسبیحات ہی لے لو، ٹوپیاں لے لو۔ یہ تسبیحات، یہ ٹوپیاں آپ کے گھروں میں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ بیچاری تسبیحاں بھی رو رہی ہیں اور ٹوپیاں بھی رو رہی ہیں، مصلے چیخ رہے ہیں آپ کے، اور قرآن مجید کی تو آنکھیں ہیں کہ ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں اور کوئی پڑھنے والا نہیں۔ بہت شوق ہوتا ہے آپ کو، فلاں کے لیے میں مصلی لائی ہوں، فلاں کے لیے میں یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی چیز نہیں کوئی کسی کے لیے لے کر گیا، لیکن ہمارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ان خریداریوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ دوسرا وقت ضائع جب کریں گے جب اب مختلف مطاعم ڈھونڈتے پھریں گے
ایک دوسرے کو کہیں گے آؤ البیک کھا کر آتے ہیں، جیسے کبھی کھایا ہی نہیں، ہاں، اور آؤ ہم فلاں مقام پر جاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، ترکی کھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، فلاں کھانوں میں وقت ضائع کریں گے۔ جن ہوٹلوں میں آپ رہیں گے انہی ہوٹلوں میں، میں نے بھی وی آئی پی حج کیے ہوئے ہیں، کیا ہے وہاں پہ 150 قسم کے کھانے ہیں، بیکریز آئٹمز ہیں۔ صبح کے وقت دیکھا کریں کہ میں نے خاتون کو دیکھا وہ موبائل لے کر اپنے بچوں کو صبح کے دیکھو بیٹا یہ کیا ہے، یہاں پہ یہ بھی چیزیں، یہ بھی چیزیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ یہاں سے رشتے توڑ کر جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے یہ عذاب ہے۔ اگر آپ حرم میں بھی تصویریں کھینچیں گے، کیا کھینچ کر آپ حرم میں تصویریں کریں؟ آپ کی ریکارڈنگ اتنی اعلیٰ اور شاندار اگر آپ تقوی کے ساتھ کریں، اس بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی تو وہاں ریکارڈنگ ہو گئی، لیکن یہاں ریکارڈنگ کر کے آپ لا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور نہیں دعا مانگ رہے، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہوتے بھائی میری تصویر کھینچو۔ حرم میں اس سے بڑا فراڈ کون سا ہوگا؟ مسجد نبوی میں آپ نہیں دعا مانگ رہے اور ہاتھ اٹھائے ہوتے میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائیو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسے فضائل سناؤں کہ ان فضائل کے ذریعے سے میں آپ کو یہ ساری باتیں بھی آپ بخش دیے گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ کو اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے ہاں جانے کے کچھ آداب ہیں، اپنے آپ کو وہاں سے آ کے بدلنے کی بجائے یہاں سے بدل کر جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے بدلنے کی کوئی تیاری نہیں کی ہے تو واللہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں بارہا دہراتا ہوں اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی، وہاں حج پر بھی، یہاں پر بھی، فقہی مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ہے ہمارے پاس۔ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ دم دے دیں، آپ گائے دے دیں، بیل دے دیں، صدقہ کر دیں، جان چھڑا دیں گے ہم آپ کی۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے اور آپ نے تقوی کی روش اختیار نہیں کی ہے تو آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ آپ بھاگ کر طواف اور عمرے اور سعیاں کریں گے لیکن وہ صحیح چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ عزیزو، مولویوں کے پاس حج سیکھنے کی بجائے اہل اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے ولی ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے حج سیکھو۔ تم لوگ 7 8 10 سال لگاؤ ان کے پاس بیٹھو کہ یا حضرت میرے دل کی دنیا کو بدلیے، یا حضرت میں جو ان سوچوں کے اندر گرفتار ہوں ان سے میری جان چھڑائیے۔ اہل اللہ کے جو بندے ہیں ان کے پاس بیٹھیے، اور اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو دنیا حقیر نظر آنے لگے اور اللہ کی یاد ہو جائے اور موت کا سفر آپ یاد کر لیں۔ یہ اہل اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کے ولی ڈھونڈنے سے یہ نہیں کہ آپ تسبیح کرتے ہوئے وہ پائے جائیں گے، کہیں حج میں ملیں انہوں نے داڑیاں رکھی لمبی اور مکفہ مسجع اور سر پہ انہوں نے رومال باندھے ہو، تسبیحاں پکڑی، یہ نہیں نشانی۔ نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو دنیا حقیر نظر آنے لگے، بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ دنیا بکری کی چھینک کی مادد ہو آپ کو۔ اگر آپ کی دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کا پیار ہے ابھی بھی، اور آپ اللہ کو اس کی صحبت سے اٹھنے کے بعد آپ نے اللہ کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح نہیں اگر آپ نے بنایا ہوا تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیں کہ آپ کو اہل اللہ کی صحبت سے کوئی فیض نہیں حاصل ہوا۔ آپ ویسے اٹھ کر آئے، لوٹ کر بدو گھر کو آئے، جیسے گئے تھے خرے عیسیٰ بے مکہ رواد، حضرت عیسیٰ کا گدھا مکہ گیا واپس آیا تو گدھا ہی تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بارے میں آپ بدلیں۔ اگر آپ کی ان دنوں کے اندر نماز فجر قضا نہیں ہو رہی ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، پیش کی حج کی مبارکباد مجھ سے لے لیں۔ اگر آپ کے گھر میں نماز فجر کا رجحان نہیں ہے، آپ کے بچے سو رہے ہیں، آپ خوف زدہ ہیں کہ بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا اور خود ہی جا رہے ہیں نماز پڑھنے، تو آپ بربادی کر کے جا رہے ہیں۔ آپ اگر عشاء کے بعد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار عشاء کے بعد سو جانے کا تھا، نبی علیہ السلام عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے، لیکن ہمارے ہاں سارے فنکشن عشاء کے بعد ہوتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک لیٹ نائٹ سو رہے ہیں تو آپ کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادھر بھی آپ نے 2-4 دن بھاگ کے جانا ہے، پھر چوتھے 5ویں دن حاجی کہنا شروع کرتے ہیں یار تم چلے جاؤ میں آ رہا ہوں۔ پھر کس نے آنا ہے؟ اپنے آپ کو یہاں پر بدلیں۔ عادتیں بدل دینے کا نام اور خدا کو پہلی ترجیح دینے کا نام حج ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ یہاں سے نہیں بدل کر جا رہے، آپ نے ابھی تک سارے بیگ اکٹھے کر لیے، چیزیں اکٹھی کر لی، پیسے رکھ لو، اس میں یہ کر لو وہ کر لو، اگر آپ نے وہ مسنون دعائیں نہیں یاد کی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مانگی ہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔
اگر آپ کو مناجات نہیں کرنی آئی، گریہ وزاری نہیں کرنا آیا، رونا نہیں آیا، بارگاہ الہی میں کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا ہے، آپ کا حج کیا فائدہ ہوا؟ حج کی ابھی تک مجھے کوئی توجیہ نہیں ملی۔ لوگ نماز کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ نماز، سائنسدانوں نے بتایا کہ اتنی دیر تک سجدے میں رہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وضو کریں تو یہ جسم کی چیزیں دور ہوتی ہیں۔ کیا سائنس کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے؟ جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں علوم جا کر ختم ہو جائیں ہم ان سے سیکھیں گے یا سائنس سے سیکھیں گے؟ حج کی کوئی توجیہ میرے بھائیوں مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے۔ میں نے بیسیوں نہیں، یہ جانتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں نے ملکوں علماء کے ساتھ سفر کیا ہے، کوئی ایک آدھ ملک میں نہیں، اور مجھے یہ زندگی کا 33واں سال ہے اپنی کا۔ 10-12 سال کی عمر سے مجھے اہل اللہ سے ملنے کا شوق، علماء سے ملنے کا شوق، مختلف ملکوں میں نے کسی سے بچپن سے پوچھتا آیا ہوں یہ حج کیا ہے، سمجھائیں تو یہ کیا چکر ہے؟ یہاں سے جائیں، یہ گھر کے 4-7 چکر لگائے، پھر بعد میں بھاگ لیا، بھاگ کے یہاں آ گئے، پھر وہاں چلے گئے عرفات میں، مینا میں، وہاں سے پھر واپس آ جاؤ، پھر یہاں سے وہاں چلے، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا کوئی سمجھائیں تو صحیح، کیا اس کے اندر ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ کیوں؟ حج نام ہے جنون کا، عشق کا، محبت الہی کی انتہا کا۔ محبتیں سمجھ نہیں آیا کرتی، محبتیں کہتے ہیں نا ہو جاتی ہیں اللہ سے۔ جس کو محبت ہو جاتی ہے یہ جا کر کی نہیں جاتی، جس کو یہاں محبت ہو گئی ہے اللہ سے وہ حج کے لیے جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوئی، اور اللہ کی محبت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے اتنے ڈھل چکے ہیں کہ اب آپ کی محبت کی بے قراریاں اور بے چینیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اب آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی بے قراریاں اور بے چینیاں نہیں بڑھی، آپ نے تہجدیں نہیں شروع کی، آپ چاش نہیں پڑتی ہیں، کچھ نہیں، سارا دن ڈراموں کے آگے ہم سفر دیکھتی، میرے ہم سفر تھے، تیرے ہم سفر، ان گندے کاموں میں آپ الٹی دن رات موبائل کے پیچھے پڑی ہیں، گھر میں فیملی واٹس ایپ گروپ چلا رہی ہیں، فرینڈز واٹس ایپ گروپ چلا رہی ہیں، تو یہ مجھ سے پیشگی جہنم لے جائیں آپ، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ وہاں تصویریں کھینچ کے ادموئے نہ ہوں وہاں پر جا کر کے، ہم وہاں پر تصویریں، ایک تصویر بمشکل مجھے یاد ہے، ایک آدھ تصویر ہمارے حضرت صاحب تھے، وہ ہم مینا میں گئے اور وہاں پہ جمرات ہوئے، ایک آدمی نے ہمیں روک کر کہا ایک تصویر میں، میری ایک آدھ تصویر ہے۔ میں تو ساری زندگی تصویروں سے گھبراتا رہا ہوں کہ یا اللہ اس فتنے سے بچا لے۔ مسجد نبوی میں اور حرم میں جو لوگ موبائل لے کر جاتے، کتنے بدبخت ہیں جن کے گندے موبائلوں کے اندر سارا کچھ جمع ایک جگہ پر، آپ اپنے نام مہمان لے کر جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ابھی آپ کے ذہن کے اندر خیال ہوتا ہے کہ ہمیں جی اپنے پتہ نہیں کس کا فون، زیادہ سے زیادہ کوئی مار ہی جائے گا۔ میں تو میرے والد صاحب ہاسپٹل میں تھے، جب مجھے حج پر جانا میں نے اپنے بھائی کو کہا یہ ابو جی کا کچھ پتہ نہیں میرے بعد یہ مر جائے، مجھے فون نہ کرنا، ان کو دفنا دینا۔ رسول اللہ حج پر گئے تھے جہاد پر، پیچھے حضرت رقیہ فوت ہوگی، نبی علیہ السلام کی بیٹی، کوئی انتظار نہیں کیا کسی کا، حضرت عثمان نے دفنا دی، نبی نے آ کے دعا کر دی، ختم ہو گیا قصہ۔ کیا ہو جائے گا؟ آپ اس قدر کیوں پریشان؟ آپ جس بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں اس بادشاہ نے آپ کو حج کے بدلے میں بہت کچھ دیا۔ ابھی آپ بچوں کے پیچھے فکر مند ہیں، ان کو اٹھا دو، ننو اٹھ جاؤ چلو اسکول، مائیں وہاں پر بیٹھی ٹیلی فون کر رہی ہیں، میں وہاں پر بیٹھ کے یہ دیکھتا ہوں کہ آپ حج کرنے آئے ہیں، جو پیچھے نہیں کسی کو بلا سکا وہ حج نہیں کر سکا۔ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، آپ نے مر کے بھی چھوڑ جانا ہے، کوئی سے کسی نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا، آپ کے بعد سب کچھ آپ نے چھوڑ جانا ہے۔ جنازے جا رہے ہوں گے، بچے رو رہے ہوں گے، کوئی روک نہیں سکے گا، اٹھائیں گے آپ کو قبر کے گڑھے میں پھینک دیں گے، تباہ ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا آپ کا؟ اٹھ کے آ جائیں گے باپ وہاں سے بچوں کو چھوڑنے کے لیے، فیسیں دینے کے لیے آ جائیں گے؟ کیا آ گئے ہمارے جو گئے ہیں؟ میری والدہ مرحومہ ہو گئی، اب کیا وہ ہیں یہاں پر؟ 20 دفعہ بیمار پڑا ہوں اور ماں کو یاد کرتا ہوں، کبھی میری ماں میری تیمارداری کے لیے نہیں آ سکی، میں پتہ نہیں کتنی آہیں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، ہم لاکھ رو لیں وہ نہیں آئیں گے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ نے یہاں تیاری نہیں کی ہے تو واللہ آپ کا حج کچھ نہیں ہے۔ یہ تو 2 منٹ کا حج ہے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا ہے۔ کیا ہے؟ احرام پہن لیں گے آپ 8 کو اور 5 نمازیں مینا میں پڑھیں گے، صبح روانہ ہو جائیں گے، جا عرفات آپ چلے جائیں گے، وہاں پر ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنے کے بعد مغرب تک آپ فارغ اور ویلے، اور لوگ سگریٹیں پی رہے ہیں، وہاں پر عورتوں نے جوڑے کیے ہوئے ہیں، عجیب و غریب حالات پہ پھر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، ڈبے چھین رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ 9 تاریخ کا جو ہوتا ہے دن، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا سے کٹ جانے کا دن ہے،
میں تو آج تک کسی سے نہ فاروق صاحب سے ملا ہوں نہ کسی اور سے، نہ یہ مجھے ملے. شام کو آتا ہوں جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، میں تب واپس آتا ہوں. اپنا مسلح اٹھایا، تسبیح پکڑی، پانی کا گلاس لیا، نکل جاتا ہوں اور کسی جاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہوں جہاں نہ کوئی مجھے دیکھے نہ مجھے پہچانے، جان چھوڑ. آپ اس طرح کا حج کریں. کوئی آپ کو نہ پتا ہو یہ بیویوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے طواف کرا رہے ہیں، کیا ہو گیا، گم ہو جائے گی. ادھر کے گھر آ کے ملتے نہیں، طوافوں میں ان کو لے کے گم آ رہے ہیں پکڑ. کیا کر رہے ہیں؟ امی جان 1996 کے اندر 70 کے اندر حج پر جانے لگے. 16-17 سال میری عمر تھی. امی جان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے میں ایک عالم دین کے پاس گیا، بہت بڑے اہل اللہ تھے. میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری امی حج پر جا رہی، بڑی نیک ہے، ابو جی تو دنیا دار آدمی ہے. تو اب میری امی جی کہتی ہیں کہ پوچھ کے رہو کاشف کہ کیسے حج کیا کروں. تو حضرت صاحب نے انہیں فرمایا کہ اس طرح کا حج ایسے ایسے کرنا ہے، کتاب بتائی آپ حج کیسے کریں. میں اپنی امی جان کے لیے لے آیا. میں نے امی جان سے کہا اس آدمی نے آپ کو آخرت میں پوچھنا بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جب آپ نے فوت ہو جانا دوسری شادی کر لیں. تو بہتر میں آپ سے یہی کہتا ہوں وہاں جا کے اس کے پیچھے نہ پڑیں زیادہ کہ مجھے وہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ. آپ اپنا حج کریں گے، اپنا حج کریں. امی جان کہتی کہ تمہارے والد ایک دفعہ مجھے 40 دن میں طواف میں ملے، میں اپنے حج کے لیے. میں نے کہا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اللہ کو جا کر منائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں روئیں، یا اللہ تیری بندی آئی ہے تیرے پاس، یا اللہ میں بری تھی، میں اقرار کر رہی ہوں اپنے گناہوں کا، میرے اللہ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تیری منتیں کرتی ہوں. اللہ تو نے مجھے یہاں بلا لیا ہے نا، واللہ میں عابد صدقے دل سے گئی ہوں. اگر میری نیت میں پہلے کبھی کھوٹ تھا، میرے اللہ مجھے آج بخش دے میرے سونے رب، تو سب کا ہی رب ہے. آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو کے کچھ سوچیں، ان کی شاپنگوں کے پیچھے نہ سوچیں یہ ناراض ہو جائیں گے. یہ ہو جائیں ناراض لیکن وحدہ لا شریک آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے حج، الگ ہو جانے کا نام ہے حج. کہیں نہیں آیا نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیگر کو اپنے ساتھ، بس ٹھیک ہے ہیں سب کے ساتھ حج ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کیا حج ان کے ساتھ. اس لیے عزیزو پہلی چیز آپ کا بدل جانا ہے. اگر آپ تقوی لے کر جا رہے ہیں تو بہت اچھی، بہت بیگ آپ نے بھر کے لے کے جانے ہیں، اور آتے وقت تو آپ نے اس قدر جھوٹے بیگ بھرنے ہیں نا، وہ تو آپ چھوڑ دینا. وہ تو میں توبہ توبہ کرتا ہوں حاجیوں کے بیگ دیکھ کے. میرا بیگ ان کو پتا ہے پہلے دن سے اتنا سا، میں جا رہا تھا فرسٹ ٹائم، میں نے اپنی امی جان سے کہا امی جی یہ ایک چھوٹا سا بیگ ہے، یہ اتنا ہی آنا ہے، کھجور اور آب زمزم مل گئی تو وہ میں آپ کے لیے لے آؤں گا، اگر نہ ملی تو وہ بھی چھوڑ آؤں گا. کوئی تسبیح، کوئی ٹوپی، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آنی. اپنے بہن بھائیوں کو کوئی امید نہ دلائیں، نہ ان کو جا جا کے میں حج پر جا رہا ہوں مجھے گلے مل لو، حج پر جا رہا ہوں. جا رہے ہو تو اپنے لیے جا رہے ہو، گناہ گار آدمی بھی قابل ہے ملنے کے کسی کے. ہاں آپ نے کسی کے حقوق مارے ہوئے تو آپ تلافی کریں، آپ اللہ سے توبہ کر لیں. یہ ایک بات اس کے اندر ہے. آتے وقت بھی میرا بیگ خالی ہوتا ہے، میں اپنی ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں وہیں پر بانٹ آتا ہوں. اور حج کے بارے میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں، آپ وہ بات ضرور کریں. بڑا مختصر سے کر رہا ہوں، ابھی وقت کم تھا کیونکہ اس کے بعد آپ کے کھانے کا ٹائم ہو جائے گا. تو حج کے بعد نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں خوب لبیک پکارا جائے. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ درود شریف سب کام بند، صرف لبیک نبی نے فرمایا سب سے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی افضل ترین حج وہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ قربانیاں اللہ کی راہ میں کی جائیں، خوب مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں. سارے پیسے تو آپ شاپنگ پہ لگا دیتے ہو، بکرے کے لیے 450 ریال دے دو، 200 ریال دے دو، میں تو 300 کا لے آیا ہوں، تمہارے ساتھ دھوکا ہو گیا، فلانا ہوگا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ 15 20 30 قربانیاں دیکھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. آپ بڑے امیر ہیں، اتنا مہنگا حج کرنے جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے. 20 25 30 آپ عورتیں یہاں سے زیور پہن کر جائیں اور حرم شریف میں اپنی چوڑیاں انگوٹھیاں، وہاں نظر والی جگہ ہے بنی ہوئی، نزورات لکھا ہوتا ہے، وہاں پر نظر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. بیت اللہ شریف کے اندر ابھی وہ خانہ موجود ہے جہاں جاہلیت کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی لوگ اپنی خواتین اپنا سونا اتار کے خانہ کعبہ میں دے دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کو بند کر کے وہیں پر خانہ کعبے میں دفنا دیا. حشر کے دن ان کے سونے کا حساب ہوگا. آپ اپنا سونا وہاں لے کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دیں، وہاں پر سے کپڑا خریدیں شاندار،
اور وہاں مساکین اور غربا کے اندر تقسیم کر کے آئیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو جانور لے جائے جاتے تھے ان کے اوپر قیمتی جھولیں ڈالی جاتی تھی، کپڑا، وہ کپڑا لے جا کے پھر بیت اللہ شریف کا غلاف نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر اس طرح کپڑا پھینک دیا، لٹکا دیا، ضرورت مند آتے تھے کہتے یہ کپڑا اتار دو، ان کو وہ کپڑے دیے جاتے تھے۔ اپنے دل کی خواہشات پوری کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں، نذرانے، نظریں، نیازیں، گفٹ خدا کی بارگاہ میں اتنا لبیک پکاریں، اوپر سے آپ قربانیاں دے رہے ہیں، اوپر پیسہ دے رہے ہیں، اپنا سونا چاندی اللہ پہ نشاور کر، یا اللہ تجھ پر نشاور کر، کاش بادشاہ تو ہوتا، تو تخت پر بیٹھا ہوتا، ہم تیرے گردا گرد، تیرے لونڈیاں، تیرے غلام سب اکٹھے ہوتے، پھر تیری بارگاہ میں نعرے لگاتے، دنیا کا سامان تیرے حضور میں ہم پیش کر رہے ہوتے، یا اللہ تو سب کو دیکھ دیکھ کے، جس طرح بادشاہ اس طرح ہاتھ رکھتے جاتے تشتوں پہ، اور قبول ہے قبول ہے۔ جب بادشاہ بیٹھتے تھے، بڑا دربار لگاتے تھے، تو بڑے بڑے عمرہ، گورنر، وزراء اعلیٰ سارے صوبوں کے آ جاتے تھے، پھر ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے نظر و نیاز بادشاہ کے قریب ہونے کے لیے پیش کرتا تھا، شاندار نظر و نیازیں پیش کی جاتی تھی۔ بادشاہ دیکھتا، اوپر تخت پڑے آ جاتے تھے، بڑے بڑے تھال، تھالوں میں سونا چاندی زیورات جواہرات اٹھائے جاتے تھے، بادشاہ خوش ہو کے نوازتے تھے۔ آپ بھی اپنے بادشاہ کے پاس جائیں تو اپنے کھانے پینے کا نہ دیکھیں بھی میں مل گیا آپ کو، اب اچھا ہوٹل مل تو گیا اور آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پر جا کے اپنے بادشاہ کو راضی کریں، مال دے کے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ دن جب اس قدر سخت ہوگا کہ انسانوں کا حساب لیا جائے گا، انسان چاہیں گے کہ پوری دنیا کا مال و دولت اور سونا چاندی دے کر اللہ آج ہم اللہ سے اپنی جان چھڑا لیں۔ جو یہاں قربانیاں نہیں دے رہا وہ کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کیے ہیں حج پر، آپ ایک نہیں کر کے آ سکتے، اضافہ کر کے آئیں۔ جو آدمی اونٹ کے 12-14 لاکھ کا، پتہ نہیں 8-9 لاکھ کا اونٹ ہو گیا، اچھا صحت مند، اب کر کے آئیں تو مانوں میں آپ کو کہ ہاں جی آپ حج کر کے آئے ہیں، اور اس دفعہ باجیوں نے مل کے کہا کہ نہیں بھائی ہم بھی اونٹ نہیں، آپ مجھے زیور نہ دلائیں، کپڑا نہ دلائیں، اونٹ کریں گے ہم اپنی طرف سے، ہم اپنے بادشاہ کو اونٹ ذبح کر کے آئیں گے۔ حج کو حج سمجھیں، مولانا حضرات بتا دیتے ہیں وہاں تسبیحاں پڑھو بھائیو، رونا ہے، کیا رونا ہے، دل کی دنیا بدلی نہیں، ٹسویں بہانے مگر مچ کے آنسو، کروکوڈائل ٹیئرز۔ ہاں، اپنے آپ کو چینج کر کے جائیں، یقیناً جب آپ چینج کر کے جائیں گے، واللہ مجھے امید ہے جب آپ لوٹیں گے تو آپ یہ نہیں ہوں گے جو اس وقت آپ ہیں، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، لوگ آپ کی طرف دیکھ دیکھ کر کہیں گے کہ یار حج تو اس نے کیا ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہاں پر، اور ان کی رغبت اور ان کی الہ اور ان کی رونا اور ان کی گریہ زاری جب میں نے دیکھی تو میں نے اللہ کے گھر کا جا کے دامن پکڑ لیا، غلاف کعبہ پکڑ کر کہا، میں نے کہا آپ نے مجھے کیا نہیں دیا؟ جوانی، خوبصورتی، چہرات، پڑھا لکھا، ہائیلی کوالیفائڈ، بہت بڑے عہدوں پر فائز، مال و دولت، ماں باپ خوشحال کرانا، میں سب کچھ آپ کی عنایات مانتا ہوں، لیکن آپ نے اس آدمی کی طرح مجھے رونا نہیں دیا، اس آدمی کی طرح کا حج نہیں مجھے دیا۔ میں آپ کی بارگاہ میں خداوند عالم عرض کرتا ہوں مجھے یہ چیزیں چاہیے، میں لے کر یہ جانا چاہتا ہوں، میرا دامن ان سے خالی مجھے یہ دیں۔ مزہ تو جب ہے اتنی چیزیں آپ دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، ان کو آنسو کہاں سے اتنے آ جاتے ہیں، ان کو گریہ ازاری کیسے آ جاتی؟ ایک بڑھیا ابھی تک مجھے نہیں بھولی، وہ میری مرشد ہے، وہ عورت چلی گئی، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، میں اس کو مرشد، میں اپنے مرشد ڈھونڈتا ہوں دنیا کے اندر۔ غریب لوگوں میں مرشد ہوتے ہیں، امیر لوگوں میں، حج میں نماز پڑھتے مرشد، مسجدوں میں مل جاتے مرشد، پتہ نہیں کیسے کیسے مرشد ہوتے ہیں۔ تو وہ مرشد ہے خاتون، اگر وہ زندہ ہے تو خدا اس کو سلامتیاں دے، اور اگر وہ دنیا سے مرحومہ ہو چکی تو خدا اس کے اعلیٰ علیین میں مرتبے بلند فرمائے، آمین۔ میں بیت اللہ شریف کی طرف گیا، میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تجھ سے کیسے مانگتے ہیں؟ جب میں قریب چلا گیا تو ایک بڑھیا بہت ضعیف، اور عرب کی بڑھیا تھی، وہ بالکل یوں لگے اس کے ہاتھوں سے جھریاں، چہرہ ڈانپا ہوا، اور وہ اللہ کی امت اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت اللہ، اللہ کی لونڈیاں، یہ نام ہوتا تھا پہلے، ہماری نیک عورتیں اپنی بچیوں کا نام رکھتی تھی امت اللہ، الف میم اور تے اور آگے اللہ لکھے، امت کہتے ہیں یہ لونڈی کو، کہ اللہ کی لونڈی ہے یہ میری بیٹی، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پر گئی، میں نے گیا تو میں نے جس وقت جا کے اس کو دیکھا حرم شریف میں تو امت اللہ ہی لگے، اس نے ایک آہ بری روتے روتے، اور اس نے وہ آہ بری اس سے کہا ربی، اے میرے پیارے اللہ،
اس قدر روک اور اس قدر سوچ سے اس نے پڑھی، میرے دل پر چوٹ لگی، جیسے ایک بچھڑا ہوا بچہ رو کر ماں کے پاس کہتا ہے امی. مجھے یوں لگا کہ بالکل وہی ٹون ہے، وہی سب چیز ہے، وہی سوز ہے کہ ایک بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آیا اور آ کے کہا امی. تو وہ جو امی اور وہ جو ربی اس نے کہا کہ میرے پیارے رب، مجھے آج تک وہ بھولتا نہیں ہے. اب بھی کبھی تنہائیوں میں مجھے وہ یاد آتی ہے، یا تہجدوں میں اس بڑھیا کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور اسی لہجے میں پکارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ مرشدہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ رب کو اس طرح پکارتے کہ رب نہیں کہنا، ربی، تو ہی تو میرا پالنے والا ہے، میری حاجتیں، میری ضرورتیں، میری زندگی کے اے انداتات سب کچھ تو ہی تو دیتا ہے. میں کب تھی کچھ بھی نہیں تھی، آج میں اتنے امیر گھروں سے آ کے شادی ہو کے میرا شوہر اتنا دولت مند ہے کہ مجھے سہولت والا حج کروا رہا ہے، مجھے سہولت والا حج کرا رہا ہے. یا اللہ میری اوقات کیا تھی، تو نے مجھے نسبن و سہرا، اچھا میکہ دیا اور اچھا سسرال بھی دیا کہ جہاں پر میں بیٹھی اپنے شوہر کے ساتھ اب حاضر ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں. ہاں میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئی. اللہ نے مرد کو بھی جتلایا اور عورت کو بھی جتلایا کہ ہم نے تمہیں سسرال بھی دیا اور خاندان بھی دیا. اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز یہ رہ گئی کہ آپ مسجد نبوی جائیں، بے ادبی نہ کچھ کر بیٹھیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے، حج سب کا قبول ہو جاتا ہے، بے ادب کا قبول نہیں ہوتا. حجر اسود پہ جو مسلمانوں نے دنگا مشتی کی ہے نا، جو لڑائیاں وہاں کی ہیں، میں اس پہ 8 سال میں نے خانہ کعبہ مسلسل جاتے ہوئے، خانہ ایک سال میں کئی دفعہ گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میرا سلسلہ کار ہی اس قسم کا ہے کہ میں کئی دفعہ جا سکتا ہوں. میں نے بوسہ نہیں لیا حجر اسود کا. میں نے اللہ سے سامنے کھڑے کر میں نے کہا یا اللہ میں بوسہ چھوڑ دوں گا، تیرے گھر کی بے ادبی نہیں کروں گا، مجھے بوسہ نہیں چاہیے، بس میرا بوسہ ہو گیا، تیرا ادب ہو گیا، میرا بوسہ ہو گیا. جو خدا کا ادب کر گیا وہ بوسہ لے آیا. ایک دفعہ جب میں گیا تو پھر میں اپنے طواف کر کے باہر نکل رہا تھا، کچھ میرا کوئی ایک بہت مصیبت مجھ پر آ گئی تھی، میں رو رہا تھا اور بہت زار زار رو رہا تھا، اور اس میں اپنی دعائیں پڑھتا رہا. 7ویں چکر پر میں نے اس طرح سے اشارہ کیا مجھے باہر جانا ہے. ایک زور کا دھکا لگا اور میں حجر اسود کے اندر جا کے گر گیا. پیچھے جھگڑا ہو رہا ہے اور آگے سکون ہے جہاں میں کھڑا. میں نے یہ اپنی اینک اتاری، جیب میں ڈالی، پہلے استلام، پہلے تو کتنی مجھے سمجھ ہی نہ آئے میں آ کہاں گیا ہوں. میں تو جا رہا تھا باہر. ہاتھ رکھا میں نے، پہلا کام حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. دوسرا کام حجر اسود کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کرنا جو رسول اللہ نے کیا. یہ سنتیں نہیں پوری کرتے ہم لوگ. اور تیسرا کام اس کی تقبیل ہے، اس کو بوسہ دینا ہے. 12 بوسے لیے میں نے اس کے، اور اتنی تسلی سے لیے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اور اس کے بعد میں نے 13واں بوسہ اس لیے نہیں لیا کہ میرے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے، میں اکیلا ہی تو نہیں یہاں پر حج پر آیا، میرے رب کی بارگاہ پہ ہر ایک کا حق ہے. 12 بوسے، 1.5 گھنٹہ اس کے بعد دقت آ رہی رہی. مجھے سمجھنا ہے کہ میں اپنی خوش قسمتی پہ کس قدر نازاں ہو جاؤں. میں تھا کون اور لایا کہاں گیا. اس کے بوسے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے لیے، مجھے تو اپنے ہونٹوں پہ حیرانی ہو، میں بار بار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھوں، ادھر تو سرکار نے لگائے تھے ہونٹ. اللہ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب مسجد نبوی جائیں قطعاً وہاں لڑائی نہیں کرنی آپ نے کہ میں نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنی. میرے سے ایک ٹرک لے جائیں، آپ موج کریں گے. اہل اللہ سے سیکھا، آپ کو بھی میں، اور 15-20 سال سے میں لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں. ایک ہے حجر اسود کا یہ اپنا ریاض الجنہ، حضور کے گھر سے لے کر ممبر شریف تک کی جگہ، یہ چوڑائی یہ تو رسول اللہ نے بتائی ہے، لیکن لمبائی نہیں نبی علیہ السلام نے بتائی کہ اس کا اینڈ کہاں تک ہوگا. حضور نے فرمایا تھا میری اتنا بڑا میرا یہ مسجد نبوی ہو جائے گی، اتنا رش ہو جائے گا یہاں پہ کہ 1 مہینے کی مسافت تک یہ مسجد نبوی وسیع کرنی پڑ جائے گی امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، اتنی وسعت ہو جائے گی. تو آپ اسی کی جو طول ہے، یعنی وہ آگے ایک حد تک لگاتے ہیں ٹینٹ، آپ اسی کے طول میں بیٹھ کر بھی آپ اگر آپ ریاض الجنہ آپ کا ہے. جیسے مطاف صرف 26 فٹ کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اب کتنا کھلا کر دیا انہوں نے. تو کیا وہاں طواف نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ وہاں پر جائیں
بالکل خواتین انتہائی شور کرتی ہیں وہاں پر، ان کی آوازوں سے مسجد نبوی گونجتی ہے. جس آدمی کی آواز رسول اللہ کے روضے کے سامنے بلند ہو گئی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. خاموشی زبان کو تالا لگا کر جائیں، آپ نے وہاں پر جانا ہے. ثواب اکٹھے کرتے کہیں آپ گناہ نہ اکٹھا کر کے آ جائیں. یہ نہ ہو جائے کہ آپ کے ذمہ گناہ پڑ جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اور حضرت حفصہ جو رسول اللہ کی بیوی تھی حضرت ام المومنین ان کے بھائی ہیں. وہ اب بہت سنت کو مانتے تھے، تو وہ بیٹھے حج کر رہے تھے. ان کا ایک شاگرد آ گیا، اس نے کہا حضرت کتنے حاجی ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا بہت کم یہاں پر حاجی ہیں. یہ تو سر ہیں، بندے ہیں کتنے زیادہ تعداد میں ہو گئے. جو اصلی حاجی اللہ نے لکھنے ہیں نا وہ بہت کم ہیں. کیوں؟ جب آپ جا رہے ہوتے نا لشکروں کے لشکر، ادھر سے شیطان 50 کروڑ شیطانوں کا لشکر لے کر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو 40 سال 50 70 80 20 30 سالوں کے گناہ اس نے 2 منٹ میں روکے بخشوا لینے. میں اس سے کچھ ایسا کرواؤں گا نیکی کے پردے میں کہ یہ اس کا وہ بھی ضائع ہو جائے اور یہ بھی ضائع ہو جائے. آپ ایسے کاموں کی طرف نہ جائیں میری بہنیں کہ جس سے آپ لٹ جائیں، دن دہاڑے ڈاکہ پڑ جائے. آپ جائیں 9 تاریخ کو والا دن آپ کا قیمتی ترین دن ہوگا. اس دن کو آپ سمجھ لیں کہ وہی دن ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں. اگر 18 دن میں جا رہے ہیں تو 17 آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے 12 بجے سے لے کر دن کے جب ظہر اثر پڑھ لیا آپ نے اور شام کو سورج کے غروب ہونے تک. اگر آپ بچ سکے تو اس میں بچنا ہے. اگر وہ ضائع ہو گیا برباد ہو جائیں گے. کسی بہن سے کوئی بات نہ کریں. اپنا ایک قرآن مجید خانہ کعبے میں ختم کرنا ہے آپ نے بیٹھ کر، اور ایک قرآن مجید آپ نے مسجد نبوی میں ختم کر کے آنا ہے. یہ 2 جگہ جہاں وحی اتری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ادھر بھی بیٹھ کر آپ نے دعا کیجئے، کتاب لے کر پوری دعا ختم کر کے آنی، دعاؤں والی کتاب. اور ایک ادھر بھی آپ فرصت میں نہیں ہیں. جو بہن رہتی رہ جائے، مجھے لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، کچھ نہیں. غفلت اور سستی وہاں اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جو شیطان کا سب سے بڑا اچھا جاتے ہیں کرتے ہیں. 4 دن آپ نے بھاگ کے جانا ہے، پھر آپ نے غائب ہو جانا ہے. آپ بہنوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہاں جا کر ایسے کپڑے اور ایسی چیزیں نہ پہنیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ننگی لکھی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی اور فرمایا جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا یہ عجب رات آئی ہے. لیلۃ القدر کے دن تھے جب حضور نے یہ بات فرمائی کہ آج کتنی عورتیں ہیں جو کہ کپڑے تو پہنے ہوتی ہیں دنیا کے اندر لیکن اللہ کے ہاں ننگی لکھی جاتی ہیں. آپ کے میک اپ، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے. آپ وہاں پہ کوئی آپ کو کہے گا باجی آپ نقاب نہ کریں. بھئی نقاب منع ہے، پردہ نہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر گئیں تو ہم نے آپ کے سامنے لمبے لمبے گھونگھٹ نکال لیے، مرد چہرہ نہ دیکھیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے لوگ گزرتے تھے ہم گھونگھٹ نکال لیتی تھی. جب رسول اللہ چلے جاتے تھے تو اپنا گھونگھٹ اوپر کر لیتی تھی، نبی سے باتیں کرتی تھی. نقاب عرب کے زمانے میں آج بھی آپ دیکھ لیں، نقاب جو کیا ہوا ہے یہ عرب کے زمانے میں اور آج بھی یہ نقاب اس قدر فیشنیبل تھا، اسلام نے منع کر دیا کہ یہ نہیں. کیوں؟ نقاب سے عورت دندناتے ہوئی چپ مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. کہا مرد کو بھی کہا آنکھ نیچے کر، اس کو بھی کہا آنکھ نیچے کر. عورت اپنا پردہ گھونگھٹ نکال کر نکلے. اگر آپ وہاں بے نقاب پھر رہی ہیں، یہ اپنے گرمیوں کے کپڑے پہنے کیا کر رہی ہیں؟ سارا عرب وہاں پر آیا ہوتا ہے اور صرف بے حیا ہوتی ہیں. تو سب کانٹیننٹ کی عورتیں ہوتی ہیں، بنگال نے، پنجاب نے، ہیں جی پاکستان کی عورتیں یا پھر برصغیر کی عورتیں. باقی سب نے اپنے کپڑے پورے پہنے ہوتے ہیں، ذکر کر رہی ہوتی ہیں. وہ آتی ہیں مند نگاہیں، یہ دھڑا دھڑ گھوم رہی ایسے ایسے اوپر نیچے دیکھ. حرم میں جانے کے بھئی آداب ہیں، سر جھکا کے نیچے کر کے ادب اداب سے اپنی تسبیحاں پڑھتی ہوئی ذکر اگر جانا ہے. ورنہ حکم تو یہی ہے کہ آپ اپنے جہاں آپ کا ہوٹل ملا ہوا ہے وہی آپ کا حرم ہے. عورت کو جانے کی اجازت نہیں. یہ مولویوں سے فتوے پوچھیں، اصلی مولویوں سے، 2 نمبر مولویوں سے نہیں جنہوں نے پڑھائی کچھ نہیں. ہمارے ساتھ ہماری گئی ہیں بزرگ خواتین، ہم نے انہیں کہا آپ گھر میں ہی رہو. ہمارے مولانا صاحب اپنی بیوی کو سالے گا گھر میں رہو. عورت کا مسجد میں جانا فتنہ ہے. طواف آپ نے کر لیا بس ٹھیک ہے، اب آپ کو طوافوں کی اجازت. ہاں جعلی طواف آپ نے نہیں کرنے. وہاں بڑے لوگ آپ کو مشورے دیں گے کیونکہ وہاں پر صرف عمرہ کرنے والے کو
طواف کی اجازت دی جاتی ہے. بعد میں کیا کرتے, یہ دوبارہ احرام پہن کے جا کے جعلی طواف کرتے. بھائی حکومت کی وہاں پر اگر آپ نے بات نہ مانی, اس کا قانون توڑا سعودیہ کا یا یہاں کا, تو آپ مجرم ہوں گے. بجائے سو آپ کے آپ گناہ اکٹھا کر کے لے کے. نبی علیہ السلام نے صرف 3 طواف کیے ہیں. ایک حضور جب عمرے پر آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے پہلا طواف کیا, دوسرا آپ نے حج کا طواف کیا, اور تیسرا نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے طواف کیا. 3 طوافوں سے زیادہ نبی نے نہیں کیے. آپ جا کر کے طوافوں پر زور دینے کی بجائے, خواتین کا کام ہے مردوں سے لگ رہے ہیں, کسی مرد سے ٹچ نہ ہو. مرد بھی احتیاط کریں کہ طواف کرتے ہوئے پرے رہے. آپ کو نظر آ جائے نا کہ عورت درمیان میں گھس رہی, چھوڑ دیں طواف, نفلی طواف اسی وقت چھوڑ کے نکل جائیں بھائی, کچھ نہیں ہوگا, کوئی دم نہیں, کوئی چیز نہیں, کوئی کفارہ نہیں, کوئی چیز آپ کے اوپر نہیں ہوگی. پرے ہو جائے, عورت سے پرے رہے, اس طرف جائیں ہی نہیں. علماء نے لکھا ہے جس نے کسی عورت کی طرف بد نگاہی کی, اللہ اس آدمی کو اس طرح پھاڑ کر رکھ دے گا جس طرح شیر اب کے بچوں پر کوئی لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو شیر پھاڑ دیتا ہے. اپنی جوانیوں کے ساتھ آپ حج کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو بڑے محتاط ہو کر وہاں پر جانا پڑے. بہکنے میں تو بوڑھے بہک جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے, اللہ نے نہیں نظر کرنی بوڑھے زانی کی طرف. بوڑھا زانی کہا ہے رسول اللہ نے, یعنی اس کا مطلب بوڑھا بھی زنا کرتا ہے, آنکھوں کا, ہاتھ کا, کانوں کا. وہاں پہ آپ نے فیس بکیں چلائیں, یوٹیوبیں چلائیں, آپ کا حج برباد ہو جانا ہے. میرے یہ لکھ لیں میری طرف سے. آپ مجھے بعد میں نہ کہیں کہ ہمیں کوئی, اللہ پوچھے گا, قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ فرمایا جہنمیوں سے پوچھیں گے فرشتے, اور تمہیں کوئی وہاں ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ وہ کہتے ہیں آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی. میں ڈرا رہا ہوں, کیوں؟ قم فانذر, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ اور پوری دنیا کو ڈرا دے کہ اللہ کا یوم حساب قریب آ رہا ہے. یہ قرآن کی آیتیں میری نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, میری بہنوں, آپ کا ٹوٹلی طور پر سب سے پہلے با پردہ ہونا بنتا ہے. آپ حجاب کر جائیں, پردہ کر لیں, سب کچھ تسبیحیں اپنی چھوڑ دیں, بہت ہو گیا کام جتنا کرنا. امی جان سے میں نے کہا, میرا جب بھائی پیدا ہوا, وہ شادی ہوئے کہ 25 سال 26 سال ہو گئے تھے, میں نے کہا امی جی بس آپ بوڑھی ہوگی. میرے والد نے کہا بس تم اتار دو برقع. میری ماں نے کہا میری تمہاری شادی ہوئی ہے, تم ذرا ماڈرن قسم کے آدمی ہو, جو پہننا اوڑھنا تھا میں نے تمہارے سامنے پہنا اوڑھا ہے, لیکن واللہ میرا برقع نہ چھڑانا. میری ماں نے کہا, مرتے وقت مجھ سے کہا کاشف علی, اچانک ان کی موت, کہتی مجھے پہلی بات ہی میری ماں کی یہ ہوئی ہاسپٹل میں, میرا پردہ. آخری وقت میں کلمہ شریف میری ماں نے 4 دفعہ پڑھا, میں نے پڑھایا, تو مرنے سے پہلے وہ یہی مجھے کہہ رہی تھی, کہتی میرا پردہ. میں نے جلدی سے اپنی ماں کا جو تھوڑا بہت دوپٹہ ہلا تھا اس کو ٹھیک کیا. آپ کا پردہ آپ کا حج ہے, آپ یہ کریں گے. اگر آپ نہیں کر کے جاتی, نہیں ہٹتی, نہیں باز آتی پیشگی مجھ سے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. کیوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میری بہنیں, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ساری جنت میں چلی جائیں. ایک ایک کو آپ کو اللہ کے سلام ان قول من رب رحیم. حضرت فاطمہ آگے آگے جا رہی ہوں, آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں, بی بی عائشہ جا رہی ہوں, حضرت خدیجہ جا رہی ہوں, آپ اس صف میں شامل ہو کے پڑھتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جائیں. اللہ کے سلام ان قول من رب رحیم. کمال ہو گیا تمہاری زندگیوں پر, تم میری باندیاں لونڈیاں بند کرائی. جب کفر کی آندیاں چل رہی تھی, فحاشی کی آندیاں چل رہی تھی, عورتیں میک اپ کر رہی تھی, مسلمانوں کی بیٹیاں دن دہاڑے اپنی غیرتیں اور حیائیں بیچ رہی تھی, تم نے اس وقت میرا دین سنبھال لیا. تم نے, آپ کی طرف دیکھ کر لوگ بدل جائیں. اسی طرح آپ بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہے. آپ کی ذمہ دار, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک سے جو اپنے خاندان کی کفالت کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کے بارے میں بھی ان کی کفالت کی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ آپ دیکھیں, 9 تاریخ آپ کی بڑی قیمتی ہونی ہے. بالکل کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. کھانا کم کھائیں اس دن, کہ آپ بار بار واش روم میں جائیں, پانی کم پئیں. سمجھے روزہ ٹائپ ہی آپ کا ہونا چاہیے 9 تاریخ کو, کیونکہ لائنیں لگی ہونی ہیں. آپ نے لائنوں کے اندر کہاں پہ اتنا کام کرتی پھریں گے. اس کے بعد آ جانی مزدلفہ کی رات, وہ تو ایسی پیاری رات ہے, فروخ صاحب بھی بتاتے, میں تو کہتا ہوں مجھے اس طرح کی رات آئے, بار بار آئے. سارے زمین پہ, کیا امیر کیا غریب, اللہ نے سڑک پہ بٹھائے ہوئے, کھلا آسمان. ایک دفعہ تو بارش بھی بڑی ہوئی تھی, سارے بیچارے ٹھٹھرتے پھرے. میں کہا یا اللہ کوئی رحم فرما بندوں کے اوپر. ٹھیک ہے ہم آ گئے تیرے پاس, پر ہم بھی تو بندے, سردی لگ گئی, پھر کیا کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. میں تو حج کو انجوائے کرتا ہوں, میں تو اپنے رب سے ویسے ہی باتیں کرتا ہوں جیسے آپ سے کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے مجھ سے ایسے باتیں کرو, میں کہیں دور نہیں بیٹھا. نحن اقرب من حبل الورید, یہ ہے شارک. شارک تھی بوٹیا یار نیڑے, لوگ جنگلی کی ٹونڈ انجام دے رہے ہیں. اللہ غاروں میں نہیں چھپا ہوا, جنگلوں میں نہیں چھپا ہوا, وہ تو آپ کے پاس ہے. اگر آپ نے اللہ سے باتیں کرنی نہیں نہ سیکھی, آپ کو حج بھی نہیں آنا.
اللہ سے باتیں کریں جیسے ایک بہت محبوب دوست کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں. آپ وہاں پر کریں تو مزدلفہ کی جو رات آئے گی وہ ایسے ہی آئے گی. اس کے بعد صبح پھر آپ مینا آ جائیں گے. وہاں پر آپ نے اس سارے حج میں آپ نے لبیک نہیں چھوڑنا. بس آپ سمجھ لیں آپ پاگل ہو گئی لبیک کہتے کہتے. آپ سب پاگل ہیں, مجنون ہیں, دیوانے ہیں, بس آپ کا کوئی دماغ نہیں کام کرتا. بس آپ نے ایک ہی کام کر لیا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, ایک ہی بات بس لبیک. یہ تب جا کے ختم ہونا ہے جب آپ نے پہلے جمرے کو جو سب سے بڑا ہے جس کو آپ کہتے ہیں شیطان, وہاں جا کے جب آپ نے کنکر مارنا اس کے قریب جا کر آپ نے روک دینا, پھر اللہ اکبر کی باری آ جائے گی. اور جلد بازی نہ کریں, وہاں پر بہت موقع مل جاتا ہے, جو رش آتا ہے اس کو نکل لیتے ہیں. آپ شام کو بالکل ساتھ جا کے کنکر مار کر آئیں گے, میں ایسے ہی مار کے آتا ہوں. جلد بازی نہ, اپنے اپنے خیموں میں لوگ جلدی جلدی جان چھوڑتے, او تو آف کرے ہیں, او نہیں سیدھا کرے ہیں. اچھا گلے سے حج اتارنا ہے, آئے ہیں, کوئی بات ہے کرنے والی. احرام بڑی مشکل سے نصیب ہوئے بھائی, 2 چادریں, میرا تو دل ہی نہ کرے اتارنے کے لیے. جب میں پہلی دفعہ گیا میں نے مولانا صاحب سے کہا میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ یہ اتاروں. ہیں یہ دنیا کے تفاخر والے لباس پہنے ہوئے تھے, یہ موت کا لباس جیسے 2 چادریں اس دن پہنا دینی, اس طرح 2 چادریں آج آپ نے پہن لی. بس کفن میں جا رہی ہیں آپ, کفن میں جا رہی. جو کفن میں جا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ لے کر جاتا ہے. کفن میں لپٹی ہوئی بہنیں اور کفن میں لپٹے بھائی کس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اس لیے احتیاط کریں. پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کے کنکر ماریں, اس کے بعد پھر آپ نے سر منڈوانا ہے. تیسرا کام آپ کا قربانی کرنا ہے, اور چوتھا طواف الزیارہ ہے. حج آپ کا مکمل ہو جائے گا. اگر طواف الزیارہ نہیں کیا تو عورت حلال نہیں ہوئی, طواف الزیارہ کر لیا تو عورت بھی حلال ہوگی اور خوشبو بھی. خوشبو تو خیر آپ کو پہلے ہی حلال ہو جانی ہے, تحلل اول جو ہے آپ کا وہ پہلا ہو جائے گا. خوشبو پہلے حلال ہو جائے گی طواف الزیارہ سے پہلے ہی, جب آپ نے ٹنڈیں کروا لینی تو اس کے بعد پھر جو عورت دوسرے جائز ہو جاتی. اس دوران میاں بیوی اپنے آپ کو دور رکھیں, کیونکہ بڑے چانس میرے ساتھ حج کے اندر ہی ہوئے ہیں اور اس کے بعد حج تباہ ہو گیا, دور نہیں رکھ سکے وہ اپنے آپ کو, پھر لہو و لعب کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور حج برباد ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں آئیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ خوشبو لگائی. اب آپ اس میں 4 چیزیں یاد رکھ لی, یہ چاروں کام آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو گھبرانا نہیں, بالکل بھی ذہن میں نہیں لانا کہ پتہ نہیں. نبی علیہ السلام کے اس دن سارے صحابہ, یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ٹنڈ کروا لی ہے, یا رسول اللہ میں, آپ ایک ہی بات حسین صحابی کہتا کہی جائیں, لا حرج لا حرج, کوئی حرج نہیں, شاباش, کوئی نہیں, کر لیا نا کام ہو گیا. چلو قربانیاں اچھی سی کریں, وہاں مینا میں خوب اللہ کا ذکر کریں. مزدلفہ کے اندر تو آپ نے اخیر اللہ کا ذکر کر کر کے بس چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ اور درود شریف اور استغفراللہ, یہ 4-5 چیزیں, اس کے علاوہ زیادہ نہیں. دعائیں تو آپ نے اتنی مانگنی ہے کہ دعا تو چھوڑنی نہیں. اب آپ کو کیا بتائیں, ٹائم تھوڑا ہوتا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آپ نے جب صحیح کرنے کے لیے جانا ہے تو خانہ کعبے کی طرف منہ کر لینا ہے اور اللہ اکبر حجر اسود پر کہہ کر جانا. یہ وہ کام ہے بڑے بڑے, میں نے مولویوں کو, طواف کرنے والوں کو 26 حج کرنے والے, ایک آ گیا ادھر کہتا ہے میں 36 سال سے حج کر رہا ہوں. یہ فاروق صاحب سے کہتا ہے میں رہتا ہی ادھر ہوں. میں نے 2 باتیں اسے پوچھی, میں نے کہا یہ آپ, کہتا مجھے تو یہ تو میں نے کبھی کیا نہیں. کتاب نکالی دکھایا, میں نے کہا آپ 36 سال سے رہ رہے ہیں پھر بھی آپ کو نہیں پتا. رہنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ عالم بننے کا مجھے سب کچھ علم ہے. جس طرح آپ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کرتے ہیں نا, صحیح بھی آپ نے حجر اسود پر آ کر اگر ہاتھ لگا, چوما, کچھ بھی آپ کر سکے. یہ ایک اور چیز بھی غلطی ہے کہ وہاں پر اس طرح ہاتھ کر کے چومتے ہیں, بالکل نہیں بھائی, یہ کوئی چیز نہیں. ہاں کوئی چیز لگے, ٹچ ہو جائے, کوئی آپ کی, کوئی آپ کے پاس چھڑی تھی, آپ کے پاس کپڑا تھا, آپ نے ہاتھ بڑھا کے لگا لیا, وہ چوم سکتے ہیں. بس اس کے سامنے آئیں, اللہ اکبر کہہ کے گزر جائیں. اسی طرح صحیح کے لیے بھی آپ نے سب سے پہلے حجر اسود پر آ کر کہہ کے جانا ہے اللہ اکبر, پھر آپ نے آنا ہے, پھر خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو جانا ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا, پھر نبی علیہ السلام پر درود شریف, پھر آپ نے اپنے لیے دعائیں, اور ایک دعا وہ بھی لکھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی. فاروق صاحب دیں گے, میں نے اسے کہا ہے کہ وہ جو مولانا کا چھوٹا سا کتابچہ ہے وہ انشاءاللہ جلدی مل جائے گا آپ کو, چھپ رہا ہے نا, تو انشاءاللہ وہ آپ چھوٹی سی دعا, اگر نہیں یاد 3 دفعہ یہ کام کر کے چھوڑ دینا ہے, پھر اسی طرح جب مروہ سے شروع کرنا ہے وہاں بھی خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کے 3 دفعہ, یہ نہیں کرتے, 1 دفعہ کر کے بھاگے جا رہے ہیں, جان چھڑاؤ. صحیح اتنی پر لطف ہے, آپ وہاں پر اپنی بند آنکھیں کر لیں, دیکھیں کہ بی بی ہاجر کیسے دوڑ رہی ہیں. اس عورت نے
اللہ کو جو بات کہی تھی نا اپنے شوہر کو، یہ بڑی پیاری بات کہی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے نا تو بتایا نہیں تھا کہ میں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کہنے لگی میاں صاحب مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں یا اللہ کا حکم آیا ہے. حضرت ابراہیم نے ادھر ہی منہ کر کے سیدھے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تجھے یہاں چھوڑ دوں. کیسی بیوی تھی. آگے سے بتاؤں کیا کہا، دیکھیں عورتیں جب مردوں کے ایمان آپ تو ختم کرتی ہیں نا ایمان، وہ بڑھاتی ہیں. انہوں نے کہا جا پھر چلا جا، مجھے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے ضائع کیا، آج اسی کے نام پہ سیاں بندے بھی بھاگ رہے ہیں. کام بی بی ہاجر نے کیا ہے، اس عورت کی سنت پر آپ بھی بھاگ رہے ہیں، مرد بھی بھاگ. کیوں؟ ہماری امی تھی، وہ صحراؤں میں اس نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا پالا جو اتنا تابع فرمان ہو گیا تھا حضرت ابراہیم کا کہ ان کا پتر میں تجھے ذبح کرتا دے گا. کیا بجی کر دیں یا باتیں فلما تو میرے جو حکم دیا کہ کر گزرے. آپ نے کوئی ایسا پتر جن کے ایسا بنایا ابھی تک، باپ کا فرما بردار، اللہ کے دین کا فرما بردار. صحراؤں میں پال گئی، یہاں یونیورسٹیوں کالجوں میں بھیج کے تم نہیں پال سکی. ایسی بیٹیاں وہ بنا گئی، اور اللہ نے اس کے نام پر آب زمزم دیکھے جاری کر دیا. اور آج ایک یہ سارا عورت کا کمال ہے، حج مرد کا کمال نہیں ہے. عورت تھی، عورت بنا کے گئی، اس عورت کی نسل سے پھر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آج میں اور تم امتی ہیں. عورت کا کمال تھا. اور مرد بھی ایسا تھا، اس نے کہا اللہ نے کہہ دیا بس ہو گیا. عورت کی طرف یوں یوں کرتے نہیں دیکھتے تھے مرد. اپنی مردانگی قائم. مردانگی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو فٹ کرے. مردانگی یہ نہیں کہ آپ لمبے چوڑے ڈولے بنا لیں، مونچھیں رکھ لیں، یہ وہ چودھری پھر رہا ہے، یہ چودھری نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات ماننے میں اب پختہ ہوں، اپنے گھر میں نافذ کرے اللہ کے احکامات. نماز پڑھنی پڑے گی اگر میرا رزق کھاتے ہو. اس گھر میں تم نے رہنا تو میرے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی پڑے گی. بیوی کو بھی کہا پیچھے کھڑی ہو میرے. بچہ، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں گھر میں ڈرائنگ روم، باتھ روم، 40 چیزیں آپ کروڑوں روپے کی. ایک بندہ مجھے بتا دے ہندوؤں کا دیکھا ہے انہوں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے مندر بنائے، چاہے وہ 1.5 مرلے میں رہتے ہیں. آپ نے مسجد بنائی اپنے گھر کے اندر آج تک؟ صحابہ کے گھر میں مسجدیں ہوتی تھی، چھوٹا سا کونا اس کے اوپر لکھ دے وہ مسجد. بڑے میرے ساتھیوں نے اب اپنے گھروں کے اندر مسجدیں میرے کہنے پہ بنا لی، اور وہ کہتے ہیں اتنی برکتیں آ گئی، ٹی وی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، دن رات وہاں نماز ہوتی ہے. ان کی طرف مہمان آئے انہوں نے بھی بنا لی، وہاں کتابیں لگائیں، قرآن مجید سارے وہاں پر بیٹھے اللہ کا ذکر کرے. گھر کے ڈرائنگ روم بنا دو، یہ لیونگ روم بنا دو، گیسٹ روم بنا دو. تو ہم نہیں پتہ تھے بندے آ کے سوانے یہ ادھا بنا دو. کیا کر رہے ہیں؟ بندوں نے راضی ہونا آپ سے. حضرت ام عطیہ آ گئی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں؟ مسجد نبوی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عطیہ، نماز عورت کی اس کے گھر میں ہی ہے. وہ مسجد نبوی نہیں گئی، پھر ساری زندگی مر گئی، پر ساتھ والا کہ تھا ایک دیوار تھی نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول کہاں پڑھوں؟ فرمایا بہتر یہ کہ گھر کے اندر پڑھ، صحن کے اندر. پھر فرمایا بہتر یہ کہ برآمدے میں پڑھ. پھر کہا کہ نہیں، بہتر یہ کہ گھر کا اندر جو صحن اور پھر کمرہ آ جاتا ہے، کمرے کا کونا جو ہے نا وہاں نماز پڑھا کر. کونے سے جنازہ اٹھا اس عورت کا، نہیں نکلی. پھر بات چھوڑ دیا، نبی نے کہہ دیا. یہاں نبی کہتا ہے مہندی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. نہیں جی بچے دے چاہ میں تو پورے کرنے، میں تو ایسے میرا ایک پوتا، میں 2 پوتوا، میرا پہلا پوتا پھر آخری پوتوا. میں چلا کہتا میں حرامی جڑا تسی میری نہیں مانتے، سب کا ہی کرو. وہاں کسی نے اپنے میک اپ نہیں کیے تھے، بی بی حاجر تھے، شوہر اس کا بھی تھا. نینی کیور پیڈی کیور کرانے نہیں جاتی تھی. آپ کدھر کو جا رہی ہیں؟ نیک نسلیں جنیں، نیک پتر جنے، نیک بیٹیاں، کوئی فاطمہ بن جائے، کوئی حسین بن جائے، ایسے پتر جنے. رزق یہ ان کا کام ہے، رزق حلال لے کر آئے، حرام کے مال کو ہاتھ نہ لگائیں. اللہ نے فرمایا حرام کا مال جو لے کر آئے گا خانہ کعبے میں، وہ آ کے اس کا برا حال ہوگا حرام باندھے ہوئے کا. اور آ کے خانہ کعبے کا گلاب پکڑ کے کہنا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری مدد فرما. اللہ کہتا تیرا تو سارا کچھ حرام کا، میں تجھے کس طرح سے معاف کر دوں؟ اس لیے تو حج جائی جا رہے 40 لاکھ بندہ حج کرے، کائنات بدل جائے. کر کے آئی جا رہے، قبول ہی نہیں تو پھر کیا بدلاؤ آنا ہے؟ اللہ کے بندو، حج کوئی نبی علیہ السلام کے روزے پہ بادب جانا، حضور علیہ السلام درودوں کے نذرانے تھے، سلاموں کے. بہترین درود اور سلام کیا ہے؟ التحیات سے شروع کرو، انک حمید مجید تک پورا پڑھا کرو ڈیلی. ایک دفعہ مسنون پڑھا ہوا جو تم لوگ گھڑ گھڑ کے پڑھتے، اس سے بہتر یہ ہے ایک دفعہ
اتحیہ سلام بھی آ جائے گا, شہادت بھی آ جائے گی نبی کے بارے میں کہ آپ کو میں اللہ کا رسول مانتی ہوں, ہیں جی, سارا کچھ اس کے اندر آ گیا. ایک دفعہ 1000 دفعہ پڑھنے سے بہتر ہے وہاں 10 دفعہ بیٹھ کے تسلی سے پڑھ لو, آرام سے اپنے نبی رو یاد میں کہ یہاں بی بی عائشہ ہوتی تھی, ہیں جی, وہ غربت میں اپنے نبی کے ساتھ جوان تھی 18 سال کی جس دن وہ بیوہ ہوئی ہے. نبی جس دن دنیا سے گئے 18 سال کی جوان تھی, دنیا چھوڑ دی اماں نے, تسبیحات, اور اتنی اچھی اور نیک تھی کہ 9ویں تاریخ کو حج کرنے کے لیے ہر سال پہنچتی تھی, اور 9ویں تاریخ والے دن انہوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا, حج کا روزہ, حج کے اندر بھی روزے رکھتی تھی وہ, وہاں مت کی وہاں جا کے روزے رکھیں. یہ 10 دن دنیا کے افضل ترین دن ہوں گے جو یہاں پر ہوں گے. اس لیے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میری یہ کڑوی کسیلی باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں ادھر آپ کے بارے میں حاجی جاتا ہے تو میری بے قراری ہو جاتی ہے. میں نہ اپنے جذبات پر قابو پا رکھ سکتا ہوں, نہ اپنی آنکھوں پر, نہ اپنے دل پر. میرا مسئلہ ایک حج ہے, جہاد میں کر نہیں سکا, وہ پتہ نہیں کب آئے گا, کب کہ اللہ کی راہ میں جانے دیں. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی جہاد کرنا چاہتی ہیں, ہمارا کچھ بتائیں. نبی نے فرمایا عورت کا جہاد حج ہے, عورت کا جہاد حج ہے. حج ایسا کر کے آئیں, مجھے یاد رکھے, میری امی کو یاد رکھے, وہاں پر ہماری مغفرت کی دولت, کچھ نہیں, کوئی دنیا کی دولت نہیں. جو آدمی مجھے کہتا کیا لے کر آؤں, میں نے کہا وہاں پر جانا, اپنے لیے بھی لے کے آنا, میرے لیے بھی لے کے آنا, ایک ہی تحفہ. کیا؟ میں نے کہا اللہ سے کہنا اللہ تعالیٰ, کاشف کہتا تھا مجھے معاف کر دیں, مجھے معافی دے دیں, معافی لکھوا لانا وہاں سے میرے لیے رو رو کے, بس وہی کافی ہے. میں اللہ کو کہہ دوں گا کہ یہ بھی معافی مانگ رہا تھا, میں نے بھی معافی مانگی, ان کے کہنے پہ معاف کر دے, اس کے کہنے پہ چھوڑ دے. ایک دوسرے کے بارے میں وہاں مغفرت کی دعائیں کرنی, آپ نے ان کے لیے کرنی, آپ نے ان کے لیے. یا اللہ ہم سب بہن بھائی آئے, ہم سب کو معاف کر دے اللہ, ہم تو مجرم ہیں, ظالم ہیں, بدکار ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ظلم کر کے اپنے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, نہ تو نے بخشا تو وَتَرْحَمْنَا, نہ تو نے رحم کیا, ہم تو برباد ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم تو ختم ہو گئے, برباد, اور بلکہ اب تو برباد ہوئے ہوئے آئے ہیں تیرے سامنے. دیکھ ان برباد حالوں کا, شکستہ حالوں کا, برا حالوں کا, جن کو گناہوں نے جن کی کمریں توڑ دی ہیں, جن کی خواہشات نفسانی نے ان کی کمریں توڑ دی ہیں. ہم مرے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ, بوجھ اٹھا کر آ گئے. اللہ اب کیا کریں, سب گناہوں کے گٹھڑ تیری رحمت کے سمندر میں ڈال دیے. پر یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ ایک چانس تو سب کو دوں گا, آج تو نے مغفرت کا چانس دے دے بس. تجھے ہم ایسا حج نہیں دے سکتے کہ جو تیری پسند کا ہو. ہمارے پاس کیا ہے, ہم رسوا ہوئے لوگ جو آئینے میں بھی تنہائی میں اپنے پرانے جرم یاد کریں تو دیکھ کے آئینے کے سامنے بھی ہم آنکھیں جھکا لیں, ہم تو اتنے برے ہیں. یہ ہے خشوع و خضوع. اور وہاں پر ایک بات یاد رکھے, وہاں پہ آپ کی لڑائی ضرور ہونی, ہر ایک کو. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو دھکا دے دے گا, کسی کا پاؤں اوپر آ جائے گا, اس کا نہیں آیا تو آپ کا ہی آ جائے گا, وہ آپ سے لڑ پڑے گا, آپ کا گریبان پکڑ لے گا. میرے ساتھ ایک پٹھان, میں کسی عورت کی اس کا باپ ساتھ جا رہا تھا, وہ ویل چیئر پر تھا, تو میں نے پٹھان سے کہا بھائی آپ رک جاؤ, پہلے ان کو ٹرین پہ, اس سال نئی ٹرین چلی تھی, ان کو میں بٹھا دوں. وہ پٹھان تو میرے خلاف ہو گیا, کہتا میں نے پہلے تو داخل, تم نے کس طرح سے عورت کو داخل ہونے دیا, تم کیسا آدمی ہے فلان. وہ ساری ٹرین میں مجھے گھور گھور کے دیکھی جائے, میرے اندر ایک لاجدال, میں اس کی طرف منہ ہی نہیں کیا. وہ ایک بیت المقدس سے آیا تھا, میں نے اس سے باتیں شروع کر دی. میں نے کہا یار تو مجھے بتا بیت المقدس کیسا, کبھی ہم بھی دیکھیں. فلسطینی تھا, اس سے جان چھڑائی. وہ ٹرین سے اترنے وقت بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا. حرم شریف ایسی جگہ, وہاں گہری نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا آپ نے, سختی سے بولنا نہیں ہے. جانور کو اگر وہ دھوپ میں سائے میں بیٹھا, اسے اٹھانا نہیں ہے. بلی کو کچھ نہیں کہنا. ایک دفعہ زندگی میں مجھ سے غلطی ہوئی, میں رات کو جرول کے میدان کے اندر گیا اپنے دوست کے گھر میں, تو 1:30 بجے ہم رات کو واپس آئے, گاڑی لگانی تھی پارکنگ میں, تو میں نے وہ جو پانی پیا ہوا تھا بوتل کا, وہ دور سے اس طرح کر کے ایک ڈبے میں پھینک, ادھر بلی ایک بیٹھی تھی, بلی بھاگ گئی نکل کے, آرام کر رہی تھی. آپ یقین جانیں آج آ گیا 2022, میرے دل سے بلی کا غم نہیں جاتا. میرے دل میں وہ جاتا, میں اتنے صدقے کیے, اتنے کہ میں نے کہا اللہ میری وجہ سے, میں نے نہیں کیا تھا. وہ تو نے کہا تھا کہ یہاں حرم کے جانور کو نہ چھیڑنا, یہاں پتے نہ توڑنا, یہاں کوئی آدمی کسی کے اوپر گہری نگاہ. میں آج تک صدقے خیراتیں کرتا ہوں تنہائی. جب مجھے یاد آ جاتی نا میں بلی کا, میں کہ یا اللہ میں نے اسے تنگ کیا تھا, مجھے معاف کر دے. بے ادبی نہ کوئی کر کے آنا. مسجد نبی بے ادباں درگاہ نہ حاصل انہوں نے, بے ادبوں کو کچھ نہیں ملتا.
کوئی شے آپ کی رہ گئی نا، وہ مجھے ٹیلی فون فرق سے اسے کروا لیں، فاروق بھائی سے میسج کروا دیں اسی وقت، ان کے پاس نمبر ہے کہ فاروق بھائی کاشف بھائی سے پوچھیں کیا مسئلہ، اسی وقت آپ کو واٹس ایپ، ان دنوں میں تو عام دنوں میں واٹس ایپ سنتا نہیں ہوں، لیکن جب حج کے دن آ جاتے ہیں نا ان دنوں میں واٹس ایپ اپنے پاس رکھتا ہوں، میرے پاس تو چھوٹا موبائل ہے میں رکھتا ہی، لیکن وہ مجھے ہوتا ہے کہ حاجی گئے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے ٹیلی فون آ رہے، دن میں 800 میسیجز کے جواب دینے پڑتے، کبھی ابھی بھی بہت سارے واٹس ایپ پہ جواب دے کے آئے ہوں کہ ہم پہنچ گئے، یہ غلطی ہو گئی، ایک بہن بیمار ہو گئی ہے، 4 دن ہو گئے ہم نے عمرہ نہیں کیا، اب اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا نہیں، وہ 4 5 6 دن ٹھہر کے کر لے، 7 دن ٹھہر کے کر لے، ضروری ہے جاتے ہی بھاگ کے اپنے حج عمرہ کرنا ہے؟ آرام سے جائیں، سوئیں، تسلی کریں، سو کے 1 2 دن ٹھہر کے بھی آپ چلے جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ احرام آپ کا خراب ہو گیا یا گندا ہو گیا یا ناپاک ہو گیا، اس کو اتاریں، نیا احرام پہن لیں، نہیں تو اسی کو دھو لیں، دھو کے صاف کر کے آپ پہن لیں، کچھ نہیں آپ کو ہوگا۔ احرام پہننے سے پہلے خوشبو ضرور لگائیں، لبیک پکارنے سے پہلے، وہ حضور نے لگائی ہے، احرام پہن کر خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اور سب سے اہم چیز اس کے اندر آپ کا اپنے رب کو یاد کرنا ہے، ضروری نہیں کہ 2 نفل پڑھیں، فرض نماز کے بعد بھی آپ جو ہے احرام پہن سکتے ہیں۔ ٹخنے بندے عموماً دوسرے جوتے مولویوں کے کہنے پہ توڑ لیتے ہیں، کینچی چپلیں وہاں گر رہے ہیں، وہاں گر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مکیشن بوٹ، اچھے بوٹ جو آپ نے حج پفیز کے یہ اچھے لے کر جائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے وہ ہے پہاڑی علاقہ، ٹھیک ہے، آپ نے چڑھتے چڑھتے آپ کے کھلیاں پڑ جانی، آپ کو مصیبت پڑ جانی، اس لیے آپ خواتین بھی کوئی ایسی جوتیاں نہیں رکھیں، وہاں پہ ایسے سنیکرز لے کر جائیں جن سے آپ ایزیلی سافٹلی آپ سفر کر سکیں، اور وہاں پر جائیں صرف ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، وہ عام ہوتا ہے ٹخنا ننگا، ایسے ہی بنایا ہوا جی، اوپر والا کور ہونا چاہیے، نیچے والا بھی ٹخنا ننگا ہے کہ متکبر لباس نہیں پہننا اور متکبر طریقے سے نہیں آنا، بات تو اتنی سی تھی۔ جاہل لوگوں سے حج سیکھیں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، کوئی حج مشکل نہیں ہے، یہ بال خارش ہوتی تو کریں نا، کس سے روکا ہے آپ کو؟ دانستہ بال کو اکھاڑنا یا دانستہ بالوں کو جسم سے دور کرنا یا کٹوانا، اس پر دم ہے، باقی کسی چیز پر دم نہیں۔ خام خواہ اس پہ حاجی بھاگ رہے ہوتے، اس کا بتا دو، اس کا بتا دو، پریشان نہیں ہونا، حج سیکھ کر جائیں۔ بہت کم وقت تھا، میں نے آپ کو اس کم وقت میں بتا دیا، ورنہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ 2 4 ہفتے میرے پاس وہاں آتے، میرے مرکز میں بیٹھتے، حج سیکھتے، دوبارہ کوئی میٹنگ کال کرتے آپ سارے لوگ بغیر روٹی کے، خدا کا واسطہ اسے روٹی کی جان چھوڑ دے، میں تو پوری کہوں گا روٹی چھاڑ دو، کچھ تو پڑھ لو، بیٹھ کے کوئی سبق سیکھو ہم سے، جہاں جاتے پھر روٹی ہے کہ نہیں ہے، کتنے بجے کھلنی ہے، اس ٹائم آ جائیے، روٹی کی جان چھوڑ دیں، کوئی دین سیکھ لیں ہم سے، اگر آپ نے سیکھتا ہے آ جائیں ہمارے پاس، وہاں آئیں سارے مل کے، بہن بھائی عورتیں مرد آ جائیں، بہت بڑا حال ہے وہاں بیٹھے، میں آپ کو حج ایسا بتاؤں کہ آپ کہیں کہ واہ کمال ہوگا۔ سوال لکھے، سوال لکھ کر لے کے، سوال میری جان ہے، اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اگر میں جواب نہیں دیتا قیامت کے میں مجرم بنا کے کھڑا کیا جاؤں گا کہ تمہیں تو دین سکھایا تھا، پھر تم کس لیے تڑپ رہے تھے ان کے سوال کرنے پر؟ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، مجھے تو زیادہ مزہ سوال جو آپ کے سیشن میں آتا ہے، اس سے قلب کی اصلاح، آپ کے اندر جو چیز ہوتی ابل رہی ہوتی وہ چیز ہے، نصیحتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی دعا ہے، میرے اللہ یہ 18 دن کے لیے تیرے پاس آ رہے ہیں، اللہ ان کو خیریت سے لے کر جانا، خیریت سے لے کر آنا، یا اللہ ان کے بچے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی پیچھے انتظار کرتے ہیں، اللہ ان کو وہاں بھی بیمار نہ کرنا، اللہ ان کو وہاں بھی کمزور نہ کرنا، یا اللہ یہ جب جو تجھ سے مانگے جائز حاجات پوری فرمانا، اللہ جب یہ تیرے پاس آئیں ان کو رونے والی آنکھیں اور تڑپنے والا دل عطا فرما، یا اللہ یہ بے قرار ہو کر تجھ سے مانگے اور تو بھی بے قرار ہو کر ان کو نوازتا چلا جا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں بہت دعائیں کروں گا آپ کے لیے، آپ شرط یہی کہ آپ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں، میں انتہائی کمزور ناتواں ہوں، میں اس قدر لاسٹ یہ کرونا سے 8 دن پہلے مجھے عمرے کرنے کا اتفاق ہوا، پتہ نہیں کیا اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، کر لو عمرہ کر لو عمرہ۔ 2 دن کے اندر اندر میں نے ویزا فاروق صاحب سے کہا، میں نے کہا فاروق صاحب مجھے ہفتے والے دن جانا ہے، یہ بدھ ہے، یہ پکڑے ویزا مجھے لگا کے دے، میں نے جانا ہے۔ فاروق صاحب نے کہا اگر آپ نے جانا تو میں نے بھی ساتھ جانا ہے، یہ شرط بنا لیتے نا بھی مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ پھر وہاں گئے تو یہ کبھی مسجد نمرہ، کبھی کہیں میرے جانے سے کئی چیزیں سامنے ہو جاتی، تو ہم گئے وہاں پر، ایسی بری حالت ہوگی، میں سیدھا مدینہ شریف گیا، وہیں بیمار پڑ گیا، موشن لگ گئے، طبیعت خراب، مسجد نبی نہ جایا جائے۔ دن 2 تھے کیونکہ مجھے 6 دن کے اندر واپس آنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا میں 2 4 5 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا مسجد نبی کے اندر۔ اخیر میں نے اللہ سے یہ کہا، میں نے کہا اللہ پیارے نبی کے جوار میں بٹھا کر بیمار کر دیا، حضور کو تو میں دیکھ نہیں سکا، تو نے ہمیں اس زمانے میں پیدا ہی نہیں کیا، اور اب ایسی عجیب حالت ہے کہ میں اپنے پیارے نبی کا روضہ بھی نہیں دیکھ سکتا،
میں اتنا گناہ گار اگر ہوں تیری نگاہ میں تو معاف بھی تو نہیں کرنا. دوست تھے وہ شعیب صاحب تھے, میں نے ان سے کہا جائیں جہاں نبی علیہ السلام کے روزے کے قریب ترین جو آب زمزم کا گرم پانی ہے نا, ٹھنڈا نہ ہو, وہ لے آئے. بس میں نے اللہ سے کہا یہ تیرے نبی کے روزے کے پاس کا پانی ہے, تیرے تو نبی کے پاس سے لوگ گزر جائیں تو وہ امر ہو جائیں, یہ تو پانی ہے دو نبیوں کا, ایک یہ نبی اور ایک اماں ہاجرہ کا, شفا دے دے. پانی پیا, تھوڑی دیر کو شفا ہو گئی, موشن بھی رک گئے, طبیعت شاش بشاش ہو گئی, A1 ہو گیا. سرکار کے روزے پہ سارا دن بیٹھے رہے, نہ پیشاب نہ موشن نہ کوئی چیز, کچھ بھی نہیں. حاضری پہ حاضری لگی جائے, قسمت پہ ناز کروں, درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ادھر سے نکلے, چاہیے تھا مجھے شوربہ ڈوبی ہوئی روٹی, ڈاکٹر نے وہی بتائی تھی, میں پیشنٹ ہوں. جا رہے تھے رستے میں کہیں کھانا نہ ملا, ایک جگہ ایک ہوٹل سیل, ویسے ہی جاتے پوچھ لیا انہوں نے کہ ابھی ہمارا 8 دن سے ہوٹل بند تھا, ابھی کھلا ہے, اندر شوربے والے چنے بنے ہوئے اور کھانا بنا. اللہ اکبر, کسی کا دار رکھتا ہے اللہ؟ کھا کے شرمندہ یقین جانے. اور ادھر میں نے ویل چیئر کا انتظام کروایا تھا کہ حج عمرہ تو ہونا نہیں. وہاں مسجد جب میں حرم میں گیا تو ویل چیئر والا بھی تھا, سارا انتظام انہوں نے کیا ہوتا. میں نے وہ حضور نے کہا کہ جو آب زمزم جس نیت سے پیے گا نا, پہلے نیت کرے کہ اس نیت سے پی رہا ہوں, وہ دعا قبول ہو جائے گی. میں نے کہا یا اللہ اس نیت سے پی رہا ہوں کہ جسم میں بجلی پیدا کر دے, چل کے تیرے گھر کا طواف کرو. یہ تھوڑی ہے کہ آ گیا ہوں تو اب اس طرح سے. پانی پیا, 10 منٹ کے بعد دل میں خیال آیا, میں نے کہا چلو جی ایسے ہی چلتے ہیں. ان سے پوچھیں, یہ تو پیچھے رہ گئے تھے. طواف تو میں خانے کا, میں نے ابھی آج تک زندگی میں خانے کا بھی صرف 4 چکر میں نے دور لگائے, وہ بھی پیک ہو گیا تھا پورا بیت اللہ. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسے میں نے کبھی نہیں آپ کے گھر کے چکر لگائے, میں تو جب بھی لگائے بیت اللہ کے ساتھ ساتھ لگائے ہیں. تو دوری کے چکر کیا چکر ہوتے ہیں, محبت سے آپ بلا بھی رہے ہیں, کیسا محبوب ہے, قریب بھی بلاتا ہے, دور دور سے ٹاٹا کرتا جاتا ہے. میں کہ ایسا تو کوئی بات نہیں, آپ پاس بلائیں ہمیں. اللہ نے اسی وقت سبب بنایا, وہ دروازہ کھل گیا, ہم نیچے چلے گئے. تو بیت اللہ کے قریب قریب طواف کیا, ان سے پکڑا نہ جاؤں, صحیح کی. اور پھر 2-4 دن میں ہم واپس آ گئے. اللہ کا شکر, 4-5 دن کے بعد کرونا کی پابندیاں لگ گئی. اللہ تعالیٰ معجزے کرتے وہاں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے شدید بھوک لگی, میں نے کہا گھر کا کھانا کھانا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے, میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کہتا اماں آپ کا بیٹا آیا, روٹی پکا دیں. اماں پکا دیتی ہے نا, یا اللہ بات یہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک میرا ساتھی تھا, میں نے اسے ٹائم دیا تھا یہاں ملوں گا, انڈین, وہ چلا آیا, بیٹھا میرے پاس بیٹھا, کہتا کھانا کھائیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا باجی بنا رہی تھی, میں لے آیا, گھر کا کھانا کھائیں, موج کریں. اللہ اکبر. اس طرح کی عنایتیں دیکھ کے چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری مان رہا ہے, وہ بڑی بات نہیں ماننے کا, جس کو ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال ہے. توبہ کر کے آتا ہوں ہر دفعہ. کتنا خیال آپ اپنے مہمان کا رکھتے ہیں, اور ہم مہمان میزبان کی ذرا توقیر نہیں, عزت نہیں. لوگوں کو پریفرنس, روٹیاں کھا رہے, ادھر پھرے خریداریاں کر رہے ہیں. چھوڑیں ان چیزوں کو. اس دفعہ بغیر خریداریوں کے سب کچھ اللہ کو دے آئے, سب کچھ نہیں ہے. خالی کر کے بچوں کو بتا جائے بیٹا کچھ نہیں آنا, یہی سب کچھ دنیا کی دولتیں ملتی. کیا نہیں ملتا یہاں سے, سونے سے لے کر سلائی تک, اور طرح طرح کی عقیق اور موتی اور جواہرات کی یہاں پر آپ کو تسبیحیں مل جائیں گی. نبی نے تو انگلیوں پہ ساری زندگی پڑھا, آپ تسبیحوں پہ پڑھ کے بھی قبول نہ ہو, کیا فائدہ. بڑا پیارا سفر ہے, ٹھیک ہے نا. شہر نبی کو جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی, ہجر کی داد پائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. یہ میری چشمے اشک بار, یہ میرا دل بے قرار, جب ان کی نظر میں آئیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. میں نہیں جا رہا, آج نہیں آپ کے ساتھ جا رہا تو کل ہی صحیح. روتی آنکھیں نبی کو دکھانی ہے, بے قرار دل نبی کو دکھانا ہے. حضور ہوتے حجرے سے باہر نکلتے, ہم اپنے نبی کے پاس بیٹھتے. روز وہاں پر جا کر میں خیال مسجد نبوی سے کہ ادھر سے حضور آتے ہوں گے, ممبر شریف پہ چڑھ جاتے ہوں گے, پھر خطبات نائت فرماتے ہوں گے. یہاں سے حضور ادھر نفل پڑھتے تھے. پتہ ہی نہیں آپ کو وہاں پہ کون کون سی جگہ ہے. کوئی آپ کے ساتھ جائے اور آپ کو بتائے کہ یہ وہ جگہ ہے. جھوٹی جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, جھوٹی زیارتیں بنائی ہوئی ہیں. ہاں جی, یہاں پہ بی بی عائشہ بیٹھتی تھیں, اماں ادھر سے حضرت فاطمہ نکلتی تھیں, حضرت حسن حسین آتے تھے, علی مرتضیٰ. یہ وہ دروازہ ہے جہاں جبریل امین آیا. حضرت عائشہ نے ایسے کر کے دیکھا, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا جبریل آیا ہے. ایک طرف وہ دروازہ کھلا ہے, یہ ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے, نبی کے یار وہاں سے. یہ حضرت عمر کا دروازہ ہے, یہ حضرت علی کا گھر کا دروازہ ہے.
ایک داستان. جب آپ نے دین پڑھا ہوتا تو آپ مزے نہ لیتے. دین پڑھا کوئی نہیں, معلومات جعلی آپ کے پاس, موٹی موٹی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ آپ پڑھا کے پھر آتے ہیں. آپ کو یادیں کس کی آنی ہیں؟ یادیں تو اس کی آتی ہیں جن کو یہاں پر آپ ان کی یادیں یاد رکھی ہوئی ہوتی. نظر آئے گا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے اگر آپ کی آنکھ ہوئی, ملاقات ہوگی آپ کی. خانہ کعبہ تو جواب بھی دیتا ہے, نیک لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو جواب آتا ہے باقاعدہ طور پر. اگر آپ کو جواب آئے تو ضرور سن کے مجھے بھی بتائیں. اس دفعہ تو انہوں نے بند کر دیا, نہ ملتزم پہ جا سکتے ہیں نہ اس پہ. کھڑے ضرور ہو جائیں, اس زاویے پر آ کر ضرور کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ ملتزم نہیں ہے لیکن کیا تو پتھروں کا محتاج ہے ہم سے جفی ڈالنے کے لیے؟ ہیں حجر اسود کے ہم محتاج ہیں تیرا ہاتھ چومنے کے لیے؟ تو بادشاہ, تیرے ہاتھ کو ہم بوسہ دینا چاہتے ہیں. اللہ آپ کا حج قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہزاروں کروڑوں لامحدود رحمتوں کے ساتھ نوازے. آپ جا رہے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں. مدینے کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں, حسرت آتی ہے وہ پہنچا اور میں رہا جاتا ہوں. آتی ہے حسرت, وہ جا رہا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں. لوگ پتہ نہیں کیسے اس دن کا حج دیکھ لیتے, میں تو اس دن اٹھ کے دیکھتا ہی نہیں حج, چپ کر کے ٹی وی بند کر کے اپنی راہ لیتا ہوں. میں کہ بس ٹھیک ہے, ہم نہیں جا سکے تو کوئی ایسی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ایسا حج عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے, جو مقبول ہو جائے, جس کے بعد ہم بدل جائیں. یا اللہ ایسا حج عطا فرما. اللہ ہمیں ایسا حج عطا فرما جو تو نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا, یونس علیہ السلام نے حج کیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حج کیا, حضرت اسحاق نے حج کیا, حضرت یعقوب نے حج کیا. یا اللہ نبیوں والا ہم کو حج عطا فرما. یا اللہ وہ حج عطا فرما میری بہنوں کو جو حضرت اسماعیل, حضرت حاجر اور حضرت سارہ کو عطا فرمایا, جو نبیوں کی بیویوں کو عطا فرمایا, جو نبی کی بیٹیوں کو عطا فرمایا, یہ وہ حج اللہ آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کا تو خیر ٹائم ہو گیا, 10 بجے تک کا لکھا تھا. بڑی معذرت سے فاروق صاحب, میرا تو آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ حج میں رسمی تو بیان کر نہیں سکتا, وہ